بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ ڈان کوانگ فو کی حویلی میں پہنچا دی گئی۔ یہ الگ بات ہے کہ ڈان سے غزالہ کی بازیابی میں ہمیں کیا کیا پاپڑ بیلنے پڑے۔ اس سنسنی خیز مہم جوئی کا خوشگوار ترین پہلو یہ تھا کہ مکاؤ سے واپسی پر غزالہ باقاعدہ میری بیوی بن چکی تھی۔ غالباً میرے ایک ہی حوالے نے ویرا کے ذہن میں وہ تمام باتیں تازہ کر دی تھیں۔ میں نے جلدی سے کہا، میں ماضی کی کسی بات کو نہیں چھیڑنا چاہتا، میں تمہیں صرف یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ تم اس کونسل خانے کے عملے کے لیے اجنبی نہیں ہو، وہ سب تمہیں اور تم ان کو پہچانتی ہو۔ اس کا مطلب ہے کہ تم بھی اس وقت کی گفتگو کی روشنی میں اسے پکڑنے کے امکانات پر غور کر رہے ہو۔ ظاہر ہے ہاتھ آئے ہوئے موقع سے فائدہ نہ اٹھانا حماقت کے زمرے میں آتا ہے۔ کمال ہے، اچانک سلطان شاہ بول پڑا، ابھی تک اول خان کا فون نہیں آیا۔ معلوم ہوتا ہے اس وقت وہ ویرا اور موتی لال کی گفتگو سننے میں کامیاب نہیں ہو سکا۔ ہمیں اس کو باخبر کرنا ہوگا۔ ممکن ہے موتی لال کے فون سے آبزرویشن ہٹا دیا گیا ہو۔ ویرا نے رائے زنی کی۔ اول خان کا کام کا درمیان میں آنا ضروری نہیں ہے، میں نے کہا۔ اس وقت موتی لال دام میں آیا ہوا ہے، ویرا اسے گھیر سکتی ہے، لیکن مشکل یہ ہے کہ ویرا پہچان لی جائے گی۔ یہ موقع گنوا کر ہمیں افسوس رہے گا۔ میری جگہ غزالہ اسے ملنے پہنچ جائے تو کیسی رہے گی؟ ویرا نے اچانک تجویز پیش کی۔ نہیں، غزالہ نے فوراً ہی اپنے کانوں کو ہاتھ لگا لیے، یہ میرے بس سے باہر ہے۔ ویرا نے اسے جس قسم کی باتیں کی ہیں وہ میں نہیں کر سکتی۔ وہ چلاک آدمی ہے، دو چار جملوں میں ہی بانپ لے گا کہ اس کے ساتھ دھوکہ کیا گیا ہے اور ہماری بازی بالکل الٹ جائے گی۔ اس کے علاوہ غزالہ بھی ان لوگوں کے لیے اجنبی نہیں ہے، میں نے ویرا کو یاد دلایا۔ ہم لوگ دیر تک سر جوڑے بیٹھے رہے لیکن اس مسئلے کا کوئی حل تلاش نہیں کر سکے۔ اچانک ہی ویرا اپنی جگہ چھوڑ کر اٹھی تو ہم تینوں چونک کر استفسار طلب نگاہوں سے اس کی طرف دیکھنے لگے۔ ہماری نگاہوں کے جواب میں وہ مسکراتے ہوئے بولی، تم تینوں کا خون سفید ہو گئے ہیں، آپس میں ایک دوسرے کی خبر گیری خوب کرتے ہو لیکن کسی اور کے معاملے میں اپٹ ہو کر رہ جاتے ہو۔ کس کی بات کر رہی ہو؟ سلطان شاہ نے قدرے حیرت سے سوال کیا۔ جہانگیر کو کمرے میں پہنچانے کے بعد سب ہی اسے بھولے ہوئے ہیں، اسے دیکھنے جا رہی ہوں، یہ کہہ کر وہ جہانگیر کی خوابگاہ کی طرف چلی گئی۔ غزالہ نے اس سے کچھ کہنا چاہا مگر میں نے اسے خاموش کر دیا۔ اس وقت وہ نہیں رکے گی۔ جہانگیر کی خبر گیری کا بہانہ کر کے وہ وہسکی کا ایک آدھ پیگ لینے گئی ہے۔ وہ جب تک جاگتی رہے گی تھوڑے تھوڑے وقفے سے پیتی رہے گی۔ اپنی اسی عادت کی وجہ سے اس نے جہانگیر کی ایک بوتل کچن کیبنٹ میں چھپائی تھی تو وہ ویرا کی حرکت تھی۔ غزالہ حیرانگی سے بولی، غضب خدا کا، وہ کیسی دیدہ دلیری سے جہانگیر پر الزام تراشی کر رہی تھی۔ میں خود جہانگیر کی طرف سے شبے میں پڑ گئی تھی کہ بوتل اسی نے چھپائی ہوگی۔ میں سگریٹ سلگا کر صوفے پر نیم دراز ہو گیا اور مسکراتے ہوئے بولا، وہ بہت کم جھوٹ بولتی ہے لیکن جب بولتی ہے تو چوری اور سینہ زوری کے اصولوں پر عمل کرتی ہے۔ مجھے متنازع بوتل کے بارے میں پوری معلومات معلوم تھی لیکن میں اس جڑب سے لطف اندوز ہونے کے لیے دانستہ خاموش رہا تھا۔ جہانگیر ویرا کی الزام تراشی پر بری طرح بکھلا گیا تھا۔ غزالہ اس سچویشن کو یاد کر کے ہنس پڑی۔ ویرا چند منٹ بعد واپس آئی تو اس کی سانسوں میں الکوہل کی تیز اور تیکھی بو رچی ہوئی تھی۔ اس بو کو محسوس کر کے ہم تینوں نے چوری چوری مانی خیز نگاہوں سے تبادلہ کیا لیکن کسی نے ویرا سے کچھ نہیں کہا۔ وہ کسی مردے کی طرح مسحری پر پڑا ہوا ہے۔ ویرا از خود اپنی رپورٹ دینے لگی۔ اس کا آدھا دھڑ مسحری سے نیچے لٹک رہا تھا۔ میں اسے گھسیٹ کر مسحری کے وسط میں ڈال آئی ہوں۔ اگر تمہاری بیٹری چارج ہو چکی ہو تو موتی لال کے مسئلے کا کوئی حل سوچو، میں نے سنجیدگی سے کہا۔ ویرا نے خوش غمناک نگاہوں سے مجھے گھورا اور بولی، میری بیٹری کبھی ڈاؤن نہیں ہوتی۔ اگر تم نے مجھ پر گھٹیا قسم کا کوئی طنز کرنے کی کوشش کی ہے تو مجھے اس کی ذرا بھی پرواہ نہیں ہے۔ یہی تمہاری صحت مندی کا راز ہے، سلطان شاہ نے کہا۔ میرا خیال ہے کہ موتی لال تم سے ویرا کے طور پر متعارف نہیں ہے کیونکہ میں نے بھارتی کونسل خانے کے حوالے سے پہلی بار اس کا نام سنا ہے۔ تمہارا یہ خیال حیرت ناک طور پر درست ہے، ویرا نے مضحکہ اڑانے والے لہجے میں کہا۔ ویرا کے رویے پر دھیان دیے بغیر سلطان شاہ نے اپنی بات آگے بڑھاتے ہوئے کہا، کونسل خانے جانے میں ویرا کے پہچان لیے جانے کا ڈر ہے، اسے کسی بہانے سے موتی لال کو باہر بلانا چاہیے۔ وہ اپنی دانست میں ویرا پر ڈورے ڈال رہا ہے، اس لیے قوی امید یہی ہے کہ وہ اکیلا آئے گا اور ہم لوگ اسے پکڑ لیں گے۔ یہ سامنے کی بات ہم میں سے
کسی کو کیوں نہیں سوجی؟ ویرا نے اس قدر سنجیدگی سے وہ سوال کیا کہ سلطان شاہ کچھ پریشان ہو گیا، شاید اسے اندیشہ ہوا کہ وہ اس کی تجویز میں کوئی جھول ہے اور ویرا اس جھول کو واضح کر کے اس کا مضحکہ اڑانے کا ارادہ رکھتی ہے، لیکن ایسی کوئی بات نہیں تھی۔ بعض اوقات انسان الجھنوں میں گر کر اتنی محویت کے ساتھ بڑے بڑے امکانات کے بارے میں سوچتا رہتا ہے کہ سامنے کی باتیں اس سے نظر انداز ہو جاتی ہیں۔ سلطان شاہ کی تجویز کی ہوئی راہ میں کوئی پیچیدگی نہیں تھی۔ ہم چاروں نے اس پر مختصر سا تبادلہ خیال کیا اور اپنی اپنی خوابگاہوں کی طرف چل دیے۔ غزالہ ویرا کے ساتھ تھی، سلطان شاہ میرے حصے میں آیا تھا۔ میں اپنے کمرے میں داخل ہونے سے پہلے جہانگیر کی خوابگاہ کی طرف بڑھا تو سلطان شاہ نے فوراً مجھے ٹوک دیا، معلوم ہوتا ہے کہ ویرا کے بعد اب تمہیں بھی ارکے خواب آور کی جستجو ہے، ہر وقت ایک ہی راگنی اچھی نہیں لگتی، کمرے میں جاؤ، میں اسے دیکھ کر آتا ہوں۔ اسے خشک سا جواب دے کر میں اپنی راہ پر ہو لیا۔ جہانگیر کے کمرے کا دروازہ کھلا ہوا تھا اور اندر 0 واٹ کے بلب کی مدھم سی روشنی پھیلی ہوئی تھی۔ اس روشنی میں ایک میز پر رکھی ہوئی بوتل واضح طور پر نظر آ رہی تھی، اس کے ساتھ گلاس بھی موجود تھے۔ پچھلی بار میں جہانگیر کو اس کمرے میں چھوڑنے آیا تو وہ دونوں چیزیں میز پر موجود نہیں تھیں۔ اس کا ایک ہی مطلب تھا کہ ویرا ان سے استفادہ کرنے کے بعد انہیں اس کی جگہ پر واپس رکھنا بھول گئی تھی۔ کمرے میں پہنچنے کے بعد جہانگیر اس قابل ہی نہیں تھا کہ کسی چیز کو اس کی جگہ سے لا کر کرینے سے میز پر رکھ سکے۔ میں نے غیر ارادی طور پر پلٹ کر پیچھے دیکھا، دروازہ بدستور بند تھا۔ میں نے بوتل میں سے خاصی مقدار گلاس میں انڈیلی، فریج کھول کر یک بستہ پانی سے گلاس کو پورا کیا اور 3-4 لمبے لمبے سانسوں میں وہ تلخ سیال ختم کر دیا۔ اس وقت ویرا کی سجائی ہوئی راہ میرے لیے فرد کا سبب بن گئی تھی۔ وہ گلاس خالی کرنے کے بعد میں نے ٹھنڈے پانی کے 2 گھونٹ لیے تاکہ میرے منہ میں رچی ہوئی بھوک ختم ہو سکے، اور پھر جہانگیر پر سرسری نظر ڈال کر باہر نکل آیا۔ اگلے دن کے اخبارات میں پہلے صفحے پر سنسنی خیز خبریں موجود تھیں۔ ہم میں سے کسی کو یہ توقع نہیں تھی کہ CIA کے 2 سفید فام اہلکاروں کو اور ان کے معاون مترجم کی لاشیں اتنی جلدی دریافت کر لی جائیں گی کہ وہ خبر صبح شائع ہونے والے اخبارات میں آ سکے گی۔ لیکن ویرا کی طرف سے ہنری ڈریک نارمن کو کھڑکائے جانے کے فوری بعد غالباً ان لاشوں کی تلاش شروع کر دی گئی تھی۔ اخبار میں مرنے والوں کے نام ولیم، راجر اور ہارون شائع ہوئے تھے۔ وقت ناکافی ہونے کی وجہ سے خبریں بہت تشنہ تھیں۔ یہ تسلیم کر لیا گیا تھا کہ ولیم اور راجر اہم امریکی سفارتی افسران تھے جو اپنے ڈرائیور کے ساتھ شہر کی سیر کے لیے نکلے تھے کہ نامعلوم دہشت گردوں کی بربریت کا نشانہ بن گئے۔ ان کے اصل مشن اور CIA سے تعلق کے بارے میں مکمل خاموشی اختیار کی گئی تھی۔ گولیوں کا نشانہ بننے والوں کے نام ولیم اور ہارون تھے، جبکہ راجر کسی پراسرار آتشی ہتھیار کے ذریعے موت کے گھاٹ اتارا گیا تھا۔ ان کی الگ الگ ملنے والی لاشوں اور طریقہ قتل کے نمایاں فرق نے پوری صورتحال کو بری طرح الجھا کر رکھ دیا تھا، اور پولیس کے اہم افسران دونوں وارداتوں کو مجرموں کے ایک ہی گروہ کی حرکت سمجھنے پر آمادہ نہیں تھے۔ ان کا خیال تھا کہ وہ الگ الگ گروہوں کا نشانہ بنے ہیں۔ یہ ایک عجیب اتفاق تھا کہ وہ تینوں ایک ساتھ شہر کی سیر کرنے نکلے اور 2 مختلف حملوں میں اپنی جانیں کھو بیٹھے۔ اخبارات کو وہ خبر غالباً اتنی تاخیر سے ملی کہ اصل خبر اور تصاویر ہی چھپ سکی۔ اخباری نامہ نگار کی قیاس آرائی اور خفیہ یا مصدقہ ذرائع سے ملنے والی یا بلا تبصرہ معلومات شامل اشاعت نہیں ہو سکی تھی۔ وہ پوری خبر پڑھنے کے بعد میں نے پورا اخبار چھان مارا، لیکن امریکن کونسل خانے یا HD نارمن کے بارے میں کہیں ایک لفظ بھی نہیں چھپا تھا۔ اس کا مطلب ذرائع ابلاغ کی حد تک ان لوگوں نے پسے پشت رہنے کا فیصلہ کیا تھا، مگر مجھے اندازہ تھا کہ اس تہرے قتل کے بعد امریکنوں نے نیچے سے اوپر تک کی پوری انتظامیہ کو نچا کر رکھ دیا ہوگا۔ راجر کے قتل میں استعمال ہونے والے پورے اسرار آتشی ہتھیار کے بارے میں خاصی دلچسپ قیاس آرائی کی گئی تھی۔ اسے ایسا ہتھیار قرار دیا گیا تھا جو دھماکے کے بغیر اتنی حرارت پیدا کرتا ہے کہ اس کی زد میں آنے والی ہر چیز جل کر کوئلہ بن جاتی ہے۔ اس نظریے کی حمایت میں راجر کے سامنے کے دانتوں کا حوالہ دیا گیا جو کوئلہ بن کر چور چور ہو گئے تھے۔ اس کے دانے سے سر تک ایک سراغ پایا گیا تھا، جبکہ بغلی دانت صحیح سلامت تھے۔ رات کو ہم لوگ ویرا کے ساتھ موتی لال کا شکار کھیلنے کا پروگرام طے کر کے سوئے تھے، اس لیے سویرے ہی
ہی اٹھ گئے تھے، لیکن ناشتے کے بعد ہم میں سے اس نتیجے پر پہنچ چکے تھے کہ شہر میں جاری سرگرمیوں کی وجہ سے ہمارا باہر نکلنا مخدوش ہو سکتا تھا۔ میری اور ویرا کی سرکوبی کے سلسلے میں امریکن قونصل خانے کے حکام اس قدر فعال ہو چکے تھے کہ انہوں نے جم کلارک کی موت کے بعد ہی میری اور ویرا کی تصاویر مقامی اداروں کو فراہم کر کے ہمیں ملزم نامزد کر دیا تھا۔ ہم لوگ کو ایس ٹی ایف کی مکمل پشت پناہی حاصل تھی، لیکن وہ فورس ریاستی ریکارڈ پر سرے سے کوئی وجود ہی نہیں رکھتی تھی۔ امن و امان کے قیام اور قانون کے نفاذ کے ذمہ دار اداروں کے اعلیٰ حکام بعض پر اسرار رابطوں کے ذریعے ایس ٹی ایف کی ہدایت پر عمل کرنے کے پابند تھے، لیکن صرف اسی حد تک جہاں ان کی کھلی کارکردگی پر کوئی حرف نہ آتا ہو۔ ایسے اداروں میں بھی نچلے درجے کے عمال ایس ٹی ایف کے وجود سے بے خبر تھے، جبکہ بیشتر عملی اقدامات اسی سطح پر کیے جاتے تھے۔ اگر ہم لوگ موتی لال کو گھیرنے کے لالچ میں باہر نکلتے اور پولیس کی کوئی گشتی پارٹی ہم پر ہاتھ ڈال دیتی تو وہ معاملہ فوری طور پر اتنی تشہیر حاصل کر لیتا کہ اول خان اور اس کے بڑے اپنی تمام تر کوششوں کے باوجود ہماری گلو خلاصی کے لیے کچھ نہیں کر سکتے تھے۔ ہم لوگ اسی سوچ بچار میں مصروف تھے کہ 9 بجے اول خان کا فون آ گیا۔ اس نے چھوٹتے ہی ہم لوگوں کے پروگرام کے بارے میں دریافت کیا۔ جب اسے یہ معلوم ہوا کہ سب لوگ ریسٹ ہاؤس ہی میں موجود ہیں تو اس نے سب کو وہیں ٹھہر کر اپنا انتظار کرنے کی ہدایت کی اور عجلت میں فون بند کر دیا۔ اسے کیا پریشانی لاحق ہو گئی؟ اول خان کے پیغام سننے کے بعد ویرا نے پوچھا۔ حالات میں بڑی تبدیلی رونما ہوئی ہے۔ میں نے اس کے لب و لہجے سے اندازہ لگایا ہے کہ اسے ہمارے یہاں موجود ہونے کی امید نہیں تھی۔ دیکھو اب وہ کن خبروں کے ساتھ آتا ہے، میں نے کہا۔ اس نے ویرا اور موتی لال کی گفتگو کا کوئی ذکر نہیں کیا۔ غزالہ نے پوچھا۔ نوبت ہی نہیں آئی، وہ 2 جملوں میں بات ختم ہو گئی۔ وہ بہت عجلت میں تھا۔ قیاس آرائیاں ہوتی رہیں اور وقت دھیمے دھیمے گزرتا رہا۔ اس وقت ہم چاروں ڈرائنگ روم میں بیٹھے ہوئے تھے۔ جہانگیر کو گہری نیند سے بیدار کرنے کی تمام کوششیں ناکام ہونے کے بعد اسے اس کے حال پر چھوڑ دیا گیا تھا۔ ویرا کا اندازہ تھا کہ رات کا گہرا خمار اترنے سے پہلے وہ بستر چھوڑنے کے قابل نہیں ہو سکے گا۔ 20 منٹ میں اول خان جہانگیر کی فیکٹری آ پہنچا۔ اس کے بشرے سے تھکن اور خستہ حالی ٹپک رہی تھی۔ آنکھوں سے بے خوابی کی علامات ظاہر ہو رہی تھی۔ شاید وہ ساری رات مصروف رہا تھا۔ خدا کا شکر ہے میں نے تم لوگوں کے باہر نکلنے سے پہلے ہی رابطہ کر لیا، وہ آتے ہی کسی تمید کے بغیر بولا۔ باہر نکل کر تم سب ناقابل تصور مشکلات میں گر سکتے تھے۔ تم نے یہ کیسے سمجھ لیا کہ ہم کہیں جانے والے تھے؟ ویرا نے سوال کیا۔ میں نے صبح 3 بجے تمہاری اور موتی لال کی گفتگو کی ریکارڈنگ سن کر اندازہ لگا لیا تھا کہ اب تم لوگ اسے گھیرنے کے چکر میں پڑ گئے ہو، وہ بولا۔ موتی لال کی باتوں سے صاف ظاہر ہو رہا تھا کہ وہ آسانی سے تمہارے جال میں پھنس سکتا ہے، لیکن تمہارے لیے شہر کے حالات مخدوش ہیں۔ امریکن قونصل خانے کی فراہم کی ہوئی تصویر کی بنا پر آج صبح تک شہر کے 4 تھانوں میں تجربے کار افسران ایسے افراد کو پکڑ لائے ہیں جن پر ڈینی ہونے کا شبہ کیا جا رہا ہے۔ تم اندازہ لگا سکتے ہو کہ ان بے گناہوں کی کیسی درگت بنائی گئی ہوگی۔ مجھے صرف اس بات سے اطمینان ہے کہ تفتیش مکمل ہوتے ہی ان بیچاروں کو آزادی مل جائے گی، مگر چھاپوں اور تلاش کا سلسلہ ابھی تک جاری ہے۔ 4 ڈینی، سلطان شاہ نے حیرت سے دہرایا۔ کیا امریکنوں کے ساتھ ہمارے پولیس افسران کا بھی دماغ چل گیا ہے جو وہ بے گناہ شہریوں کو ہراساں کرتے پھر رہے ہیں؟ اوپر کا دباؤ ذہین ترین افسروں کے دماغ بھی معاف کر دیتا ہے۔ غنیمت یہ ہے کہ ڈینی کی تصویر دھندلی ہے۔ اگر ان کے پاس کوئی واضح تصویر موجود ہوتی تو حالات قابو سے باہر ہو سکتے تھے۔ پہیلیاں بجوانے کے بجائے کھل کر پوری بات بتاؤ، میں نے نرمی سے کہا۔ ویرا نے ہنری کو فون کر کے بہت بڑی غلطی کی۔ اول خان نے اپنی بات شروع ہی کی تھی کہ ویرا نے احتجاج کرتے ہوئے اسے خاموش ہونے پر مجبور کر دیا۔ وہ صرف میرا فیصلہ نہیں تھا، میں نے سب کے مشورے سے فون کیا تھا اور اسے مشورے میں تم بھی شامل تھے۔ میں اس مشترکہ فیصلے کی ذمہ داری تم پر نہیں ڈال رہا، اول خان نے مصالحانہ انداز میں کہا۔ میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ ہم سب کے مشورے سے تم نے ہنری کو جو فون کیا وہ غلط تھا۔ وہ فوراً ہی پوری قوت سے حرکت میں آ گئے اور لاشیں دستیاب ہوتے ہی جارحانہ تیوروں کے ساتھ مقامی حکام پر چڑھ دوڑے۔ اگر اسے فون نہ کیا جاتا تو سب کچھ فطری انداز میں رونما ہوتا۔ دن چڑھنے کے بعد لاشیں دستیاب ہوتی، اسباب قتل پر غور و خوض ہوتا، شبہات سامنے آتے، پھر کسی کا ذہن راجر پر بیم گن کے استعمال کی طرف جاتا تو تمہارا نام سامنے آتا۔ لیکن ہم نے خود ہی ان کی یہ ساری مشکلات آسان کر دی۔ لاشیں ملیں اور وہ تم دونوں کے لہو کے طلبگار ہو گئے۔ اول یا آخر یہ تو ہونا ہی تھا۔ اب تم کیا چاہتے ہو؟ ویرا نے پوچھا۔ فی الحال تم سب اسی ریسٹ ہاؤس تک
تک محدود رہو گے۔ امریکن چوٹ کھائے ہوئے کتے کی طرح بلبلا رہے ہیں۔ انہوں نے لاکھوں کی تعداد میں ایک ہینڈ بل چھپوا کر آج دوپہر تک شہر میں ہیلی کاپٹر سے گرانے کا منصوبہ بنایا تھا۔ اس میں تمہاری اور ڈینی کی تصاویر چھاپی جانی تھی۔ تمہیں مغویہ امریکن دوشیزہ اور ڈینی کو اغوا کنندہ اور قاتل قرار دیا جاتا۔ ان لوگوں نے ڈینی کو گرفتار یا تمہاری بازیابی میں مدد دینے والوں کے لیے 15 لاکھ روپے فی کس انعام کا اعلان کرنے کا فیصلہ کیا تھا، جو بڑی دقتوں کے بعد انہیں قائل کیا گیا کہ جب مبہم تصویر کی بنا پر پولیس والے 4 ڈینی پکڑ سکتے ہیں تو اس اشتہار کی تقسیم کے بعد ہر تھانے میں مشتبہ افراد کی قطاریں لگ جائیں گی۔ بڑے انعام کے لالچ میں ہزاروں افراد تلاش کی مہم پر نکل پڑیں گے۔ ہیجان، سنسنی اور افراتفری کے علاوہ شہر میں امن و امان کے سنگین مسائل پیدا ہو سکتے ہیں۔ ان کے انفارمیشن سیکرٹری نے بہت مشکل سے اشتہار کا منصوبہ واپس لیا ہے، لیکن انعام کا اعلان بدستور برقرار ہے۔ البتہ اب یہ انعام پولیس والوں اور دوسرے سرکاری اہلکاروں کے لیے مخصوص کر دیا گیا ہے تاکہ ان کی کارکردگی میں نمایاں اضافہ ہو۔ عملاً یہ ناممکن ہے کہ میدان میں اترے ہوئے ہر شخص کو ایس ٹی ایف کے ریاستی راز میں شریک کر کے یہ بتایا جائے کہ ڈینی اور ویرا کی گرفتاری ملکی مفاد کے منافی ہوگی۔ اول خان نے ہمارے خلاف کھلنے والے نئے محاذ کی بھیانک نقشہ کشی کر کے ہم چاروں کو تشویش میں مبتلا کر دیا۔ وہ خود بھی ہاتھ پر ہاتھ رکھے ہوئے نہیں بیٹھے ہوں گے، میں نے کہا۔ انہوں نے عام گاڑیوں کا استعمال ترک کر دیا ہے۔ عملے کی اجتماعی آمد و رفت کے لیے بھی آرمڈ گاڑیاں استعمال کی جا رہی ہیں۔ کراچی میں ان کی کل تعداد صرف 4 ہے۔ 6 گاڑیاں اسلام آباد سے چارٹرڈ طیارے کے ذریعے منگوائی جا رہی ہیں۔ اول خان نے بوکھلائے ہوئے سفارتکاروں کی کارگزاری پر روشنی ڈالتے ہوئے بتایا۔ ٹھیک ہے، میں نے ہنس کر کہا، اگر ہمارے دشمن اس قدر اعصاب زدہ ہو چکے ہیں تو ہم چند روز کے لیے اس ریسٹ ہاؤس میں محدود رہ کر چین کی بنسری بجا سکتے ہیں۔ تم نے ابھی تک اس بارے میں کچھ نہیں بتایا کہ ولیم اور راجر ان کے اہم سفارتی افسران کیسے ہو گئے۔ ان کی شناخت وہ چھپا ہی نہیں سکتے تھے، کیونکہ جم کلارک کے قتل کے بعد ہونے والے مشترکہ اجلاس میں ولیم اور راجر نے امریکن سیکرٹ سروس کے نمائندوں کی حیثیت سے شرکت کی تھی۔ اسی اجلاس میں انہیں پابند کیا گیا تھا وہ مقامی حکام کو اعتماد میں لیے بغیر کوئی کارروائی نہیں کریں گے، اول خان بتانے لگا۔ لیکن اخبارات کو جان بوجھ کر اصل شناخت نہیں بتائی گئی۔ اس کی تشہیر سے ناخوشگوار عوامی رد عمل پیدا ہو سکتا تھا۔ پس پردہ کارروائیوں سے قطع نظر دونوں ملکوں کے خفیہ محکموں کے افسران معمول کے فرائض کے سلسلے میں ایک دوسرے کے ملک میں آتے جاتے رہتے ہیں، لیکن امریکہ کے خفیہ محکمے اتنے بدنام ہو چکے ہیں کہ دنیا کا ہر ملک ان کے کسی کلرک تک کی آمد کو خفیہ رکھنے کی کوشش کرتا ہے۔ عام سوچ یہ ہوتی ہے کہ آنے والا کوئی نہ کوئی خطرناک منصوبہ لے کر آیا ہوگا۔ تجربہ بتاتا ہے کہ اکثر عام سوچ ہی درست ہوتی ہے۔ غزالہ بولی، ولیم اور راجر یہاں کیا کر رہے تھے؟ وہ یہاں سبزیاں اگانے نہیں، جم کلارک کے ساتھ مل کر کشت و خون کرنے کے ارادے سے آئے تھے۔ شناخت کا مسئلہ تو تم نے حل کر دیا، ان کی نقل و حرکت کے بارے میں کیا موقف اختیار کیا گیا ہے؟ میں نے پوچھا۔ وہی جو اخبارات میں شائع ہوا ہے، وہ بولا۔ وہ بیکاری سے اکتا کر سیر و تفریح کے لیے نکل گئے تھے۔ یہ ان کی سنگین غلطی تھی۔ انہوں نے انتظامیہ سے کسی حفاظتی بندوبست کا مطالبہ نہیں کیا۔ یہاں والوں کا سب سے مضبوط نقطہ یہی ہے کہ مرنے والوں نے حفاظتی اقدام کو سرے سے نظر انداز کر دیا تھا۔ میرے توقع کے عین مطابق کونسل خانے والے یہ بات اپنی زبان پر لا ہی نہیں سکے کہ ولیم اور راجر جم کلارک کے قاتلوں کا کھوج لگانے کے کسی مشن پر نکلے تھے، لیکن سفید کرولا و سمیت پکڑے جانے والے 4 مسلح مقامیوں نے بھی تو کچھ نہ کچھ بتایا ہوگا۔ ویرا بولی۔ ان پر محنت جاری ہے۔ اول خان یک بیک اداس ہو گیا۔ وہ شہر کے منجے ہوئے جرائم پیشہ افراد ہیں اور چند ہفتوں سے غیر معمولی آسائشوں کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں۔ ابھی تک وہ ایک ہی بیان پر اڑے ہوئے ہیں کہ ان کا کسی سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ وہ کلفٹن جا رہے تھے کہ راستے میں جھگڑا ہو گیا اور وہ دار لیے گئے۔ کلفٹن جانے کے لیے ہتھیار بھی ضروری تھے، ویرا نے طنز سے کہا۔ ان کے بقول ہتھیار مرد کا زیور ہوتے ہیں، مسلح رہنا ان کا معمول ہے۔ اول خان دکھ بھرے لہجے میں بولا۔ ان سے باز پرس کرنے والوں کو معلوم ہے وہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ وہ کتنے ہی پکے کیوں نہ ہو، تشدد کے سامنے بولنے پر مجبور ہو جائیں گے۔ ایسے ہر شخص کو دیکھ کر میرا دل خون کے آنسو روتا ہے۔ انہیں کچھ معلوم نہیں ہوتا کہ یہ چند کوڑیوں کے عوض کتنا بڑا سودا کر رہے ہیں اور اس کا نتیجہ کیسا بھیانک نکلے گا۔ چند ثانیوں کے لیے ڈرائنگ روم کی فضا پر بوجھل سکوت چھا گیا۔ بس 2 دفعہ دیا سلائی رگڑنے کی آواز سنائی دی۔ ویرا نے سگریٹ
سگریٹ سلگانے میں پہل کی تھی، میں نے اس کی تقلید کر ڈالی۔ اول خان کے آخری فکروں نے میرا دل بوجھل کر دیا تھا اور اس بوجھ کا ہلکا کرنے کے لیے ہلکا سا سرور ناگزیر ہو گیا تھا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ فی الحال موتی لال کی رسی دراز رہے گی۔ آخر غزالہ نے سکوت توڑا۔ مجبوری ہے، ورنہ میں خود اس موزی کو کیفر کردار تک پہنچانے کا یہ موقع ضائع نہ کرتا۔ اول خان نے کہا، تم ہمت کرو تو یہ موقع استعمال کیا جا سکتا ہے۔ ویرا نے اول خان کے چہرے پر نظریں جما کر کہا، ہمت کے معاملے میں تم مجھے کبھی کمزور نہیں پاؤ گی۔ اول خان نے بلا تردد جواب دیا، تم تجویز بتاؤ، مجھے کچھ سامان لا دو، میں حلیہ بدل کر تمہارے ساتھ چلوں گی۔ ویرا پرعزم لہجے میں بولی، اسے کونسل خانے کی محفوظ سفارتی عمارت سے باہر نکالنا اور گھیر گار کر کسی ویرانے میں لے جانا میرا کام ہے۔ اسے بے بس کر کے پکڑنے کی ذمہ داری تم پر ہوگی۔ میں نے آج اس سے رابطہ نہیں کیا تو وہ میری طرف سے مشکوک ہو جائے گا۔ ہم شرلاک ہومز کے زمانے میں نہیں رہ رہے ہیں، یہ 20ویں صدی کا آخر ہے۔ خاموش رہو۔ غزالہ نے اس کی بات کاٹ دی، ویرا کی پوری تجویز سننے دو۔ اسکن ٹیننگ لوشن سب سے زیادہ ضروری ہے، ویرا نے کہا۔ میں اپنی جلد کی رنگت تبدیل کیے بغیر لوگوں کی نگاہوں سے نہیں بچ سکتی۔ میکس فیکٹر کے لوشن کے ساتھ چند اور چیزیں آ جائیں تو کوئی مجھے شناخت نہیں کر سکے گا۔ میں دل ہی دل میں اس کی ذہانت کی داد دیے بغیر نہ رہ سکا۔ سفید جلد کو گندمی رنگ دینے والے لوشن کے بارے میں بہت کچھ سن چکا تھا۔ چمکیلی دھوپ سے ترسے ہوئے یورپ اور انگلینڈ کے باسیوں کے لیے دھوپ کی تمازت سے جلسی ہوئی جلد ہمیشہ دلکشی کا اشتہار رہی ہے۔ سرد مرطوب موسم میں زندگی گزارنے والے سفید فام مرد و عورت جب بھی گرم استوائی ملکوں میں جاتے ہیں تو اپنی جلد کو جلسانے کے لیے گھنٹوں چلچلاتی دھوپ میں مارے پھرتے ہیں تاکہ وطن لوٹ کر دوسروں کو اپنا سن بات یا دھوپ کے غسل کی نشاط آور کہانیاں سنا سکیں۔ جنہیں ایسے مواقع نہیں ملتے وہ اپنے جسم کے کھلے ہوئے حصوں پر لوشن مل کر ویسی ہی رنگت لانے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ ان کے پاس بھی کوئی جوابی قصہ موجود ہو۔ یورپ وغیرہ میں ایسے لوشن بہت عام اور مقبول ہیں، لیکن پاکستان کا معاملہ مختلف ہے۔ تمہاری تجویز قابل عمل معلوم ہوتی ہے، میں نے کہا، لیکن پاکستان میں سال کے 12 مہینے تیز دھوپ پڑتی ہے۔ یورپ کے چونچلے پاکستان میں کہاں مل سکیں گے؟ یہ چیل کا انڈا لانے والی بات ہو جائے گی۔ وہ ہنس پڑی، میرا خیال ہے کہ تم نے کبھی اپنے بازاروں کے چکر نہیں لگائے۔ یہاں ایسی چیزیں ملیں گی کہ جن کا استعمال تک نہیں سوچا جا سکتا۔ ملک سے باہر کام کرنے والے شوقین مزاج لوگ جب چھٹیوں پر پاکستان آتے ہیں تو محض تشہیر سے مروب ہو کر ایسی انٹ شنٹ چیزیں اٹھا لاتے ہیں جنہیں ان کے گھر والے بھی ہاتھ نہیں لگاتے، اور پھر یہ چیزیں کوڑیوں کے مول صدر اور بوری بازار کے دکانداروں کو بیچ دی جاتی ہیں۔ میرا دعویٰ ہے کہ ذرا سی محنت کی جائے تو میری مطلوبہ ہر چیز مل سکتی ہے۔ میں چیل کا انڈا نہیں مانگوں گی، فہرست بنا دو، میں کوشش کرتا ہوں۔ ناکامی ہوئی تو شہر سے فون پر بتا دوں گا، اول خان بولا۔ شہر سے؟ ویرا حیرت سے بولی، تو کیا اس وقت ہم جنگل میں بیٹھے ہوئے ہیں؟ یہ کراچی کی ایک پرانی ریت ہے، اسے تم نہیں سمجھ سکو گی۔ اول خان اس کی حیرت سے محظوظ ہوتے ہوئے بولا، شہر کے مضافات میں رہنے والے پرانے بازاروں کو ابھی تک شہر ہی کہتے ہیں، انگریزی میں اسے ڈاؤن ٹاؤن سمجھ لو۔ ویرا تفہیمی انداز میں سر ہلا کر غزالہ کے ساتھ فہرست طے کرنے میں مصروف ہو گئی۔ میں نے اس دوران میں اول خان سے اس ٹرانسمیٹر کا ذکر چھیڑ دیا جو سلطان شاہ نے موتی لال کے لیے کام کرنے والے ایس ٹی ایف کے 2 غداروں سے چھینا تھا۔ اس پر بہت کم پیغامات نشر کیے گئے ہیں۔ اول خان بولا، موتی لال کو بھی اندازہ ہے کہ وہ ایک آپریٹر سے محروم ہو چکا ہے اور اس کے ذریعے پیغامات کسی اور فریق تک بھی پہنچ سکتے ہیں۔ میرا اندازہ ہے کہ اسے خدشے کی وجہ سے آپریٹرز کا بہت محدود استعمال کیا جا رہا ہے۔ سنے جانے والے پیغامات کی کیا نوعیت ہے؟ میں نے تجسس کے ساتھ پوچھا۔ انہیں سمجھنا آسان نہیں ہے، اول خان ایک گہرا سانس لے کر بولا۔ وہ ہدایت جاری کرتے ہوئے ماسٹر کا لقب استعمال کرتا ہے۔ آپریٹرز پر 3 مرتبہ گفتگو سنی گئی اور تینوں بار ماسٹر ہی نے پیغام رسانی کی ابتدا کی۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ دوسروں کو اپنے طور پر آپریٹرز استعمال کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ کیا کوئی نئی کرپٹوگرافی استعمال کر رہے ہیں؟ میں نے سوال کیا۔ وہ سرے سے کوئی باقاعدہ خفیہ زبان ہی نہیں ہے۔ پیغام رسانی کے لیے روزمرہ بول چال کے عام لیکن بے ربط فکرے استعمال کیے جاتے ہیں اور انہی میں اصل ہدایت پوشیدہ ہوتی ہے۔ ایک پیغام میں ماسٹر نے پوچھا کہ انڈوں کے کیا دام چل رہے ہیں، تو دوسری طرف سے جواب آیا کہ سردی کی وجہ سے اس سال اولے پڑنے کا امکان ہے۔ اب تم ہی بتاؤ کہ ان متضاد فکروں سے کیا نتیجہ اخذ کیا
جا سکتا ہے۔ ان فکروں میں اصل اہمیت انڈوں اور اولوں کی معلوم ہوتی ہے، بظاہر یہی معلوم ہوتا ہے، لیکن ان الفاظ کا خفیہ مفہوم بہرحال کام جاری ہے۔ ہو سکتا ہے کہ جلد ہی کوئی نتیجہ سامنے آ جائے۔ ناکامی کی صورت میں ہم موتی لال سے چھیڑ چھاڑ شروع کر دیں گے تاکہ وہ اپنے آدمیوں سے لاسلکی گفتگو کا ذریعہ استعمال نہ کر سکے۔ 3 مرتبہ سنی جانے والی گفتگو میں موتی لال نے 2 مختلف آدمیوں سے بات کی تھی۔ کسی طرح ان میں سے کسی کا سراغ مل جائے تو کام آگے بڑھ سکتا ہے۔ اس مرحلے پر ویرا نے اپنی مختصر مگر جامع فہرست مکمل کر کے اول خان کے حوالے کر دی۔ میں کوشش کرتا ہوں۔ اول خان فہرست پر سرسری نظر ڈالتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا۔ یہ سب عام استعمال کی قیمتی اشیاء ہیں، آرائشی سامان کی کسی بھی بڑی دکان پر مل جائیں گی۔ غزالہ نے اسے امید دلاتے ہوئے کہا، ان کے آنے تک ویرا دوسرے کام مکمل کر لے گی۔ اول خان تفہیمی انداز میں سر ہلاتا ہوا وہاں سے رخصت ہو گیا۔ جہانگیر ابھی تک سو رہا ہے، ویرا چبھتے ہوئے لہجے میں بولی۔ اٹھ جائے تو اسے بتا دینا کہ ناشتہ تیار مگر ٹھنڈا ہے۔ میں غزالہ کے ساتھ کمرے میں جا رہی ہوں تاکہ ہیئر سٹائل وغیرہ تبدیل کر سکوں۔ جاؤ، اللہ تم دونوں کی مغفرت کرے۔ میں جہانگیر کو بھگت لوں گا، میرا کوئی ذکر ہی نہیں ہے تو میں گھومنے جا رہا ہوں۔ سلطان شاہ بھی اٹھ کھڑا ہوا۔ معزز ناظرین، لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹس باکس میں پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد کا نعرہ ضرور درج کر کے اپنے ملک پر فخر کریں اور پاکستان کی بنیادیں مضبوط کرنے میں اپنا کردار ادا کریں۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ معزز ناظرین، اپنا خیال رکھیے گا اور ہمارے چینل کا بھی۔ ISI پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔